آمین۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، ملک پاکستان کی عظیم شخصیت خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق چشتی صاحب گگو منڈی سے وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا نورانی وجدانی بیان ہوگا۔ ان کے ذوق کا ایک نعرہ بلند کیجئے۔ جو فریدی بیٹھا ہے، چشتی، نظامی، قادری، سہروردی، جس سلسلے بھی تعلق رکھنے والا ہے، بآواز بلند نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! آواز آنی چاہیے یار، بآواز بلند نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور سیدی شمس الفقہا، فیضان حضور سیدی شمس الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد شفیق چشتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل حميد۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمه، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريط في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ اج دی پروقار خوبصورت عظیم الشان فقید المثال تقریب مقدس بسلسلہ عرس مبارک دنیا اہل سنت دی و عظیم شخصیت، یقیناً جنہ دے چہرے دی زیارت کرن تو بعد بندہ فیصلہ جلدی کر لیندا سی کہ اللہ والیاں دے چہرے اس طرح دے ہوندے۔ مبالغے دی عادت سانو نہیں ہے، مگر سورج دا کوئی بندہ تعارف کراوے کہ سورج سورج ہوندا ہے، کہ علماء دی بارگاہ وچ میرے جیسا طالب علم جسارت کر رہا ہے بھی سورج چڑھ جاوے تے او دے دسنے دی لوڑ نہیں پیندی بھی چڑھ گیا ہے، ساری کائنات نو پتہ لگ جاندا ہے بھی سورج چڑھ گیا ہے۔
جدو غروب ہو جاوے تے راتاں پہ جاندیاں تسی گل نو ٹچ کرو میں کو زیادہ بیان غروب ہو جاوے تے راتاں پہ جاندیاں نے اندھیرے ہو جاندے مگر جس ہستی دے عرس دی تقریب وچ اسی آئے بیٹھے ہاں میں علا وجہ بصیرت کہنا چاہنا مینوں رب کریم دی قسم ہے حضور دی امت دے ایو جے عالماں دے علم دا چراغ روشن رہندا ہے بجھدا نہیں ہوندا میرے کو لفظ نہیں کہ میں انہاں دی ذات غرامی نو کنہ لفظاں نال سلام عقیدت پیش کراں حضور سیدی شمس الفقہاء استاد العلماء عاشق رسول اور میں یہاں بات کو روک کے حضرت کے صاحبزادگان اور شہزادگان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ کے والد گرامی کے جانے کے بعد آپ کہیں یہ تصور میں بھی نہ سوچنا کہ یہ جامعہ اور یہ درگاہ مقدسہ کا نظام شاید کسی کی بد نگاہی سے یہ ختم ہو جائے یہ جامعہ قیامت کی صبح تک ختم ہو اس لیے نہیں سکتا اس پہ گنج شکر کی نظر عنایت اور میرے خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگاں معین بے کساں زمانہ لاکھ کوشش کرے زمانہ لاکھ کوشش کرتا رہے اور ہم زمانے کو کہتے ہیں تم جتنی ایڑی چوٹی کا زور لگتا ہے لگاؤ یہ فیضان ختم نہیں ہو سکتا چونکہ اس کا تعلق کسی دنیا دار سے نہیں ہے خواجہ غریب نواز سے یہ فیضان جاری رہے گا اور جو چاہتا ہے اور جو کہتا ہے نہ بھی کہو تو کوئی بات نہیں یہ دریا کو بن لگتا ہی نہیں ہے مگر مجھے رب کریم کی عزت کی قسم ہے یہ چراغ نہیں بجھیں گے اور میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا میری حضرت سے عقیدت ہے اور عقیدت کو کون روک سکتا ہے ہماری عقیدت ہے میں اپنی عقیدت کی معراج کے بلبوتے پہ کچھ کہہ رہا ہوں ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اور میں نے کسی کے ایوارڈ بھی حاصل نہیں کرنا عقیدت ہے ہماری حضرت کی ذات گرامی سے عقیدت ہے اور رہے گی یہ تقریروں کی کیا دوستی ہوتی ہے تقریروں کی کوئی دوستی نہیں ہوتی میں اسے دوستی تصور ہی نہیں کرتا تقریروں کی کیا دوستی ہے جب کسی نے بلا لیا تو دوستی ہوگی نہ بلایا تو دوستی ٹوٹ گئی یہ واز اور تقریر کی کوئی دوستی نہیں ہے مجھے حضرت شمس الفقہاء کی علمی بصیرت کی قسم ہے ان سے دوستی کرنے والا گمراہ ہو کے مر نہیں سکتا ہے اور میں جتنا پنڈال ہے مجھے ابھی جہاں حضرت کے حکم پر میں بیٹھا رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں تو وہاں قوالی کرنے والے بڑے پریشان تھے وہ کہتے تھے جی گیدرنگ ہوگی تو قوالی ہوگی طالب علموں کو قوالی سنائیں تو میں نے ان کی سوچ پر افسوس کیا میں نے کہا ظالموں تم ریڈی والے کو سناتے ہو قرآن پڑھنے والے کو نہیں سناتے ہو ہمارا تو اساسہ ہی یہی ہے آپ توجہ نہیں کر پائے ہمارا تو سرمایہ ہی اس جامعہ کے بچے ہیں اور میں ایک شعر عرض کرتا ہوں اس کے بعد میں 10 سے 15 منٹ میں کبھی بھی حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حضرت کے شہزادگان ہمارے لیے انتہائی قابل احترام شخصیات ہیں آپ کے برادر مکرم جلوہ کریں تلامزہ تشریف فرمائیں میں ایک نیت کروں لے کے آیا وہ نیت دا اظہار کرنے لگا علماء دی نظر ایک شعر کرنے لگا اے خدائی جامع قائم بدار اے خدائی جامع قائم بدار میں کچھ کہنا چاہ رہا تھوڑی خدمت اے خدائی جامع قائم بدار فیض این جاری شود لیل و نہار حضرت کا مزار مبارک ہمارے لیے سرچشمہ فیض ہے اور
اہل سنت کے نظریے کے مطابق یہ مرے نہیں ہیں، مرے وہ جس کا رابطہ رسول سے ٹوٹ جائے، جس کے ہاتھ حضور سے قیمتی ہیں وہ نیچے رکھو، جس کو ملے ہی ان کا صدقہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو نہ پتہ چلا۔ وہ مرے نا جس کا رابطہ رسول اللہ کی ذات سے نہ ہو، وہ تو زندہ بھی مردہ ہے۔ کس طرح تقریر سنو گے آپ؟ اس طرح تو تقریریں نہیں ہوتی بھائی۔ او بھائی میں دوستو بصیر پور شریف دی مرکزی دینی درسگاہ بھی تہاڈی خدمت کچھ عرض کر رہا کہ جو مصطفیٰ سے جڑا نہیں وہ تو زندہ بھی مردہ ہے، اور ہم نے باغوں کے اندر پھول ختم ہوتے دیکھے ہیں، گانجی شکر کی قبر پہ پھول ختم ہوتے نہیں دیکھے۔ زور سے سبحان اللہ، اوہ آنکھوں ٹلے نال سبحان اللہ، آنکھوں نامت کا بیان، زور سے کہو سبحان اللہ۔ گانجی شکر دا ڈیوہ آلے بھی روشن ہے۔ میں تو اڈے ہتھاں دی زیارت کرنا چاہنا، ہاتھ کر کے آنکھوں سبحان اللہ، مسئلہ بیان ہو رہے ہیں۔ علامہ مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، علامہ حضرت قبلہ پیر محمد مسعود صاحب اور دنیا اسلام دے عظیم قاری حضرت قاری شاہد صاحب دامت ذلہ، یہ چراغ ہیں حضرت شمس الفقہا کے۔ اچھا جی گل سنو، میں آخری گل تہاڈی خدمت چ کرنا تے تہاڈے کے ہاتھ جوڑاں گا، طالب علم سمجھ کے انہوں سما کرو۔ علامہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد امجد صاحب قبلہ کلاس پہ پڑھاندے نے، بچیاں نو تربیت دے رہے نے دین دی۔ ایک منٹ یار، ایک منٹ اے صوفی، ایک منٹ۔ کہ آپ نے ایک بچے نو فرمایا بھئی او طالب علم میری گل سن، جیڑا بندہ اس استانے تے اے لین آیا ہوئے نا، میں اپنی گل کرنا پھر اب میری زبان بند کر دے۔ میں نو قرآن پاک دی قسم ہے، اگر ہم اس نظریے پہ آئے ہوں کہ حضرت شمس الفقہا کے آستانے پہ پیسے لیں گے تو رب میری زبان بھی بند کر دے اور ساری روح اتنے نکل جائے۔ میں نو رسول اللہ دی شفاعت دی قسم ہے۔ یہ تو ان کے پاس بھی ہیں جن کے پاس غیرت نہیں ہے۔ یہ تو ان کے پاس بھی ہیں جن کے پاس غیرت ہے ہی نہیں، اور بہت زیادہ ہے۔ اور میں آج کے اس عرس کی نشست میں محمد شفیق آنے والے خطباء اور مقررین سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، اگر کوئی حضرات بیٹھے ہوں تو ہمارا پیغام حضرت شمس الفقہا کے آستانے سے آنے والے مقررین تک پہنچا دو۔ میں آنے والے خطیباں تے مقررین نو کہاں گا، رب دا واسطہ جے ساری کائنات نال تجارت کرو، مدرسیاں نو تے معافی دے دے۔ مدارس نو تے چھڑ دیو، تانوں رب ہدایت دے، اور مدارس نو تے چھڑ دیو۔ تانوں ٹھنڈیاں گڈیاں سنیاں نے لے کے دتیاں، مگر تسی اہل سنت دے مدارس نو بھی کھانو تے پیسے مکنو نہیں ہٹے ہو، قیامت نو حضور نو منہ کی بکھاؤ۔ خوف کرو رب دا، ہو جے مدارس وچ بھی تسی پیسے منگن لگیاں، تانوں کدی تہاڈی غیرت نے تماچا ہی نہیں ماریا۔ اور میں صاحبزاد کان دے پیراں تے اپنی پگ رکھاں گا کہ کیڑی لوڑ ہے یہ مولویاں نو سدنے دی، تانوں تے رب نے آپ بڑا علم عطا کیتا ہے۔ تے جس دن سنیاں شخصیت پرستی چھڑ دتی، اس دن تیرا عقیدہ رب دی عرش دی چوٹی نو لگے گا۔ کیوں؟ یہ عقیدہ کسے کتے انگریز دی ایجاد نال نہیں آیا، اور عقیدہ تے ساڈی جھولی وچ خود مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔
اور میں عرض کرتا ہوں کہ مقررین سے کہ کرو تقریریں، پیسے لو، مگر مدارس پر رحم کرو، مدارس پر رحم کرو۔ دینی مدارس کے طلباء تم سے کیا تقریر حاصل کر کے لوگوں کو تقریر سنائیں گے کہ یہاں دین کے مدرسوں سے بھی 40,000 روپیہ لے کر تقریر ہوتی ہے۔ اور میں تقریر دا جملہ کہنا چاہنا، تسی یہ تے غور نہ کیتا تے میری حاضری ہو گئی ہے انہاں دی بارگاہ، اسی اٹھ کے چل جاؤں گے۔ جنہاں دی کالی داڑھی کو چٹی داڑھی وچ مزار وچ چلے گئے، کوئی ایک بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ ساری زندگی حضرت شمس الفقہاء نے کسی کو کار بھی منگی ہوئے کہ میں تقریر کرتا ہوں؟ تسی حضرت نو بس تے سفر کردے نہیں ویکھیا؟ موٹر سائیکل تے، پیدل، تواڈے منہ چ رب نے زبان رکھی ہے؟ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، حضور کی امت کو کس دشمن کی نظر کھا گئی جن کی کالی سے سفید ہو کر مزار میں چلے گئے، اس کو تو امت نے گاڑی بھی نہ دی، اور جس نے 1 گھنٹہ رسول کا ذکر بیچا، اس کی بیٹھک کے اٹیچ واش روم میں 4 لاکھ روپے کی ٹیلیں نصب ہوں تو سنی کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم نے ترقی کر لی، ہم نے بہت نوازشات کی، بہت بندے پیدا ہوں گے بشیر پور دے اندر، بڑی دنیا جمے گی، ماما بہت پتر جمن گیا، مگر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر بنجر زمین پر گلاب کے پھول جلدی نہیں ہوتے تو ہر گود میں شمس الفقہاء بھی نہیں آتے۔ میں نے آپ سے تقریر کر کے ایوارڈ حاصل نہیں کرنا، ہمیں ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ سے، میں جو مسئلہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اگر سن سکتے ہو تو آپ کی کرم بخشی ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ واپس لوٹو، او سنیو، واپس لوٹو، واپس لوٹو، انقلاب نعت خانوں سے نہیں آتا، انقلاب محمد کی امت کے علماء کی طرف سے آتا ہے۔ انقلاب کی راہیں علماء سے نکلتی ہیں، اور میں سٹیج دے پہلے عالم دین کو لے کے آخری بندے تک مسیح دی جو اس بندے نے ہاتھ نہ چکیا میں سمجھا گا بندہ اندروں بیڑا ہے، اندروں بیڑا ہے، اندروں بیڑا ہے۔ 1 گھنٹے پر 3 نعتیں پڑھ کے 70,000 کما کے 3 لاکھ سٹیج کر لے کر جانا، اور انقلاب آتا ہے، انقلاب آئے گا تو احمد رضا کی فکر سے آئے گا، انقلاب آئے گا تو محدث اعظم کی سوچ سے آئے گا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں حضرت شمس الفقہاء سے پیار ہے تو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس لیے میں مانتا نہیں ہوں کہ ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ پیار تو تب ہے نا کہ اگلے سال اس جامعہ کی انکم میں 4 گنا اضافہ ہو تو پتہ چلے کہ غیرت سنی ابھی زندہ ہے، غیرت سنی زندہ ہے۔ اگر مجھے اسٹیج پر سے علماء کی اجازت ہو جائے تو میں قرآن شریف کا ایک جز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ دیکھیے توجہ سے سنیے۔ حضرت قبلہ مفتی امجد صاحب نے ایک بچے سے کہا بیٹے میری بات سن، اور یار 1 منٹ یار صبر کرو، 1 منٹ میرے دیکھو بات سن۔ بچے وال اشارہ کیتا تے بچہ اٹھیا، وہ حضرت دی بارگاہ چاہ گیا۔ ہن قبلہ مفتی صاحب صدنا چاہتے سن 10 بچیاں نوں تے انہاں جملے بدل دیتے، تواڈے چوں کسے بندے گل کیتی نا میرا زخم ہو جائے گا، توجہ۔ ہن جملے بدل کے مفتی صاحب نے فرمایا اوے طالب علموں میری گل سن،
ساری کلاس متوجہ ہو گئی کہ اگے فرماندے سن اوے طالب علم میری گل سن، ہن فرمانے اے طالب میری گل سن۔ بچے آ گئے، انہاں کہا جی قبلہ، انہاں نے کوئی مدرسے دے بارے کام کیا تے ادھروں اذان ہو گئی، بچے مسیتے چلے گئے۔ تو انہوں قسم مدینے والے دی توجہ نہ توڑیا جائے، بچے ہوئی نے ہن خطاب بدلدا پیا ہے، میں علماء دی توجہ چاہوں گا، خطاب بدلدا پیا ہے۔ او بچے کلاس وچوں مسجد وچ گئے نا تے انہاں دا نام بدل گیا کہ امام صاحب کہندا ہے اوے نمازیو میری گل سنو، ہائے 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 ہائے، جدو سنی لگ گئی ڈولیاں تے گئے تے گل تو تانوں نہیں نہ پتہ لگدا پیا، گل تے ہو بھی گئی ہے۔ بچے ہو نے خطاب دو ہو گئے، مفتی صاحب کلاس وچ فرماندے نے طالب علمو، امام صاحب کہندے نے نمازیو، او میرے ال ویکھو میرے ال ویکھو، او بچیاں دی قسمت جاگی، او حج کرن واسطے گئے، بچے ہوئی نے، میں علماء دی توجہ چاہوں گا، بچے ہوئی نے، خطاب بدل گیا، او حاجیو کتنے خطاب ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ تو انہوں بولن دا موقع عطا فرمائے گا، کتنے خطاب ہو گئے؟ بچہ ایک خطاب، تین طالب علموں ایک خطاب، نمازیو دو خطاب، حاجیو تین خطاب۔ ہن دیکھو بچے تلوار پھڑ کے جہاد وچ گئے، خطاب بدل گیا، مجاہدو گل سنو، کلاس وچ ہون تے طالب علم، مسیتے آن تے نمازی، تو انہوں میں حضور دی قسم پہ دینا بھی میرے لکھو، نمازی کعبے جانتے حاجی، جہاد میں جانتے مجاہد۔ میں پوچھیا قبلہ مفتی صاحب نو کہ حضور بچہ ہے کہ خطاب بدل دے پہنے، کدی نمازی ہے، کدی حاجی ہے، کدی طالب علم ہے، کدی مجاہد ہے۔ اینا فرمایا تو پڑھے ہوئے ہیں، میں کہا جی حکم کرو، فرمان لگے اللہ دیا بندیا جیو جیا موقع ہوئے گا، وہ جیا خطاب ہوئے گا۔ خطاب ہوندہ ہے موقع دی مناسبت نال، موقع مسجد دا خطاب نمازی، موقع کلاس دا خطاب طالب علم، موقع کعبے دے طواف دا تے خطاب حاجی، موقع تلوار دا تے خطاب مجاہد۔ اے مالکا اے کیڑا موقع ہے کہ تو سانو ایمان والا کہہ کے خطاب فرما رہے ہیں؟ اے آواز آئی اوہ چلیا، میں تینوں ایک باری ایمان والا نہیں آکھیا، میں تا کالی کملی والے دا نوکر سمجھ کے تینوں 82 مرتبہ قرآن میں ایمان والا کہہ کے گا۔ میں تا تینوں 82 مرتبہ ایمان والا آکھیا ہے۔ جدے ہاتھ نہیں اٹھے ہو اپنے ہاتھ دا علاج کرو، تے جڑے مدینے دے رالے دے نوکر ہاتھ گڑ کے آنکھو تے میں علماء نو بھی دعوت دیاں گا بھی میں طالب علم سمجھ کے تے داد تسی بھی دیو، سبحان اللہ تسی بھی آکھو۔ میں آج تک کسے مولوی نو داد دیں دیا کسے بندے نو مردہ نہیں ویکھیا کہ اس عالم دین نے عالم دین نو داد دیتی ہوئے تو دا پٹاکا پہ گیا ہو، میں نہیں ویکھیا۔ تے اے سٹیج تے داد کھو کے اسی لینی ہے، یہ ہمارا اپنا سٹیج ہے، یہ ہمارا ذاتی سٹیج ہے۔ اللہ نے 80 تے 82 مرتبہ جو قرآن وچ ایمان والا کیا سانو اے تکنا، تے میں کہا یا اللہ سی ایمان والے ہیں ہاں کہ ہے ہو۔ میں حضرت دی قبر پاک نو بطور ضامن دے کے محمد شفیق روحانی تصرف نال واز پیا کرتا ہے، توجہ بس فرق ہے وہ دولہ کبھی یہاں بیٹھا کرتا تھا،
وہ دولہا کبھی یہاں بیٹھا کرتا تھا اور جو اس دولہا کا باراتی دیکھا کرتا تھا اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میری نظر کسی اور کو نہ دیکھے، اسی محمد کے عاشق کو دیکھتی رہے۔ آج وہ دولہا میرے سامنے ہے، میں اس رسول کی امت کے دولہے سے روحانی تصرف حاصل کر کے تقریر کے 2 جملے کہہ کے اجازت چاہوں گا میری طرف۔ میں علماء کو کہتا ہوں خدا کے لیے طالب علم کو دعا کرنے کے لیے آپ تیاری فرمائیں، میں کیا کر رہا ہوں، توجہ۔ یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، فرمایا ہو تم ایمان والے۔ یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ایمان والا کیوں نہیں کہا؟ اور بندے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایمان والے ہیں سن۔ بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایمان والے ہیں سن، پر رب نے انہوں نے ایمان والا نہیں کیا۔ تے جی ہن کسی سبحانہ میں کرسی تاں پھیریے میں زیارت کراں تاکہ مینوں روحانیت ملے۔ میں پوچھنا چاہنا انہاں وچ ایمان والے ہن بھی تے رب انہاں نوں نہیں آدا، تے ساڈا ریڑھی تے کیلے ویچن والے نوں بھی رب آندا تو ایمان والا ہے۔ او دیہڑی کرن والے نوں آدا تو ایمان والا ہے، مزدوری کرن والے سے کہتا تو صاحب ایمان ہے۔ مالکا انہاں نوں تو ایمان والا کہہ کے سدیا نہیں، سانو ایمان والا آکھیا کیوں ہوا؟ آخر دی وجہ کیا؟ بصیر پر والے تے حضرت غلاموں، میں تواڈے ہتھاں دی زیارت کر کے جملہ پڑھاں گا۔ فرمایا اے مولویا او تو ایمان دی گل کرنا ہے، میں تے پاک محمد دے جوڑے عرش تو اتے لے گیا کہ نسبت یار دیا پیرا نال ہو گئی ہے۔ فرمایا جے جتی چمڑا محمد دے پیر نہ لگ جائے عرش تو اتے چلا جاندہ ہے، تو تے پھر نوکر پیرے محمد دا تینوں میں ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا جی میں تو انہوں یہ پوچھنا چاہنا، میں علماء دی موجودگی چک گل پوچھنا چاہنا، جے تسی جواب نہ دیتا تو میں نے دکھ ہوئے گا۔ کیا اس گل تے تو انہوں کوئی خوشی نہیں کہ رب سانو آنا تسی ایمان والے ہو؟ محمد شفیق دا نام میری ماں نے شفیق رکھیا، رب نے میرا نام شفیق نہیں رکھیا۔ قبلہ پیر مسعود صاحب میں تو دل جلا کے رکھی بیٹھا ہوں کو کیا کراں، سنیاں دی جھولی اتنی تانگ ہے بھی وہ گل آندی نہیں پئی، اور میری ماں نے نام شفیق رکھیا، رب نے میرا نام شفیق نہیں رکھیا۔ ساڈا نام ساڈیاں ماواں تے پیواں نے رکھیا، یا اللہ تو ہی بھی ساڈا رکھیا نا۔ فرمایا رکھیا ہے، ان جڑا اس نام سن کے بھی چپ نہ رہا اٹھ جایا جے، یا اللہ ساڈا نام فرمایا میں تہاڈا نام ایمان والا رکھے ہے۔ میں تہاڈا نام ایمان والا رکھا۔ آمنو اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، اللہ دا میں تو ڈرو، میں تو ڈرو۔ ایک باری اور رکھنا میں تو ڈرو۔ وَقُونُ تے میں کہا یا اللہ کو تو صرف ایک کہہ دینا وَقُونُ صادقین، ماں کیوں آکھے؟ تجھے یہ آکھے جب سچے ہو جاؤ تے مسئلہ سمجھ چاہتا ہے بھی سچائی تو بنانا ہے۔ انہیں اتنے جملہ سن کے جڑا نہ بولیا میں وہ نہ رکھاں گا بعد وہ بعد رکھاں گا نا، جڑا نہ بولیا وہ پھر بعد رکھاں گے۔ یا اللہ تے تو انج کیوں نہیں آنا بھی سچے ہو جاؤ؟ فرمایا نہیں انج میں نہیں آکھنا بھی سچے ہو جاؤ، اگر میں انج آکھاں سچے ہو جاؤ علماء دے پیراں تے میں پگڑی رکھنا ہو جاؤ تے پھر یزید تے حسین دا فرق ختم ہو جائے گا۔ یزید بھی کہتا ہے میں سچا ہوں،
فرمایا جڑا یزید نہ لگے وہ شمر ہو جاتا ہے، جو حسین دے قدمت لگے اسے حضرت حر کہا جاتا ہے۔ ماں صادقی صادقی نہیں ہوئے ماں جس دن مولویاں دی حکومت آ گئی تے میں پتہ جی میں کچھ بن گیا تے اسی ڈیوٹی یہ لانی بھی سبحان اللہ نہ کنو تھانے گلے جے میں نو کچھ ملیا تے پہلی تو گل ہے تواڈے ہوندے اسی ہوندے ہی نہیں ہاں یہ قسمت لے آئی تو میں میری ڈیوٹی یہ ہوئی تھی اسی جہاں سبحان اللہ کو چل پرچا ماں اے میں اشارہ کرنے لگا ترجمہ سمجھنا جی قبلہ صاحب دادا صاحب اے سنو ایک منٹ اے ویکھا اے اشارہ کرنے لگا ماں دا معنی کی ہے اے ویکھیا جے تسی نہ ٹھرے گا فرمایا سچے 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 نہ ہوندیا پھریا جے ماں صادقین اپنی نسبت سچیاں نال قائم رکھ لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مجھے پتہ کرنے کا میں نہیں چاہتا حضرت شمس الفقہاء کے عرص پر تو میں کیا تینوں رب آکھیا ہے کہتا میں جانتا کھانا شکر فرید اور میں کیا کمینیاں تینوں رب آکھیا ہے رب تے ایمان والے انہوں آکھیا ہے ایمان والوں سے کہا میں نہیں جانتا میں کیا تو جا کے بیک تیریا واچھا چیر دے آگے سی کتیا تو نہیں ہو جانا نہیں ہو جانا جیڑا نہ بندہ بولے اتھے نہیں آیا اور کمینیا تو فرید کو نہیں جانا یہ کتا چلا گیا تے جنت تو اور کھلوندہ نہیں پیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید نہیں جانا حق فرید حق فرید میں دعا کرنا جڑا اس گل تے ہاتھ چکے اللہ دا ہاتھ مدینہ نبی پاک دے روزہ اقدس کمال کہندا میں نہیں جانا میں کہ تو جا کے تے وے اچھا جی میرا تہاڈا مسئلہ ڈن ہوندا پیا ایک واری میری مدینہ سبحان اللہ چاکھو حضرت دی روح راضی ہو جاوے میں ٹر جاگا نہیں تے قوالا نو میں نہیں آن دینا چاہیے یہ آلے کھولنے بھی نہیں سامان سبون نہیں کہ کھولنا میں تو اٹکدا پیا ہمیں سنی اپنا نوکر کہتے ہیں اگر نوکر ہم آپ کو جگا ہی نہ سکے تو نوکر کس لیے ہے اسے واسطے یہ بھی اعلان کرتا ہے دنیا محبوب ہزارہ دنیا تے محبوب ہزارہ پر میرے یار دا وکھرا نہ ہزے او جس دے حسن جمال دا شہرا اساں سنیا دور سنیا دور درا اچھا سنیا دور درا ولیاں دا
सरताज सदावे नबी पाक दा महरम राज़े आज़मियो ओ पीर असादा जेदा नाम गरीब नवाज। आखो सुभान अल्लाह, हाथ कट के आखो। और जेड़े मसीते बैठे हो अल्लाह तुहानू मस्जिद नबवी च ले जावे, हाथ कट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद उलमाए ने सुन्नत। मोहम्मद शफी के ऐलान करता है सारी कायनात की नजदीयत जमा होके गांज शकर की में लबेगी। ओए अभी तो शम्सुल फुक़हा लाओ, फिर तलाश करना मेरे गंज शकर को जिन्हों फरीद समझ ना आवे। यार एक बारी सीने में ठड़ते पाओ ना, और जिन्हों फरीद समझ ना आवे ओनू कुतुबुद्दीन समझ किवें आएगा। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। आले सुन्नत के इस मरकज में रूहानी तसर्रुफ लेने वाले सुन्नियों, मोहम्मद शफी चिश्ती हजरत शम्सुल फुक़हा की कब्र पर सलाम अकीदत अर्ज करके ये कहना चाहता है, सारी दुनिया के मौलवी बदअकीदा जमा होकर 50 बंदों को मुसलमान ना कर सके। एक मिनट ना कर सके। क्या नजर था मेरे मोइनुद्दीन की नजर में? क्या एजाज था मेरे पाक मोइन की नजर में? क्या नजर था मेरे पाक मोइन पाक की निगाह विलायत में? अगर उलमा इस तालिब इल्म में तवज्जो फरमाएं तो मेरे कुछ अंदर के राज खुल सकते हैं इनकी तवज्जो हाथ से। ये इमाम आजम अबू हनीफा का फरमान है। चूंकि हम कब्रों में अपने उलमा को मुर्दा तसव्वुर भी नहीं करते, और हमारे बुजुर्गों ने किताबें पढ़ी हैं उलमा की कब्रों पे जाकर, और कब्र वालों ने सबक पढ़ाए। अगर तवज्जो नहीं हो सकी तो मुझे दुख है, अगर हो गई है तो हमारे बुजुर्गों ने कब्रों से सबक पढ़ाए हैं। किबला मुफ्ती साहब में एक जुमला कहना चाहना जो उलमा तवज्जो करन। ओ ये कौन है? तुम इन्हें मुर्दा जानते हो? खुदा की कसम है, ताजर मर गया, डॉक्टर मर गया, फलासिफर मर गया, ओ मर गए जिनके रिश्ते किसी और से थे। मेरा शम्सुल फुक़हा नहीं मरा, उनका राबता मदीने वाले से है ना। मर गए, मैं क्या तेरी जुबान कट देंगे जो हमारे को मुर्दा कहे। हमारे जिंदा ही कब्रों में होते हैं। और सुना मोहम्मद शफी चिश्ती हजरत सैयदी शम्सुल फुक़हा दी मिज़ार अक़दस उत्ते अपना सीना रोशन करने वास्ते वो लफ्ज मुंह दे विच ने मेरे में जिहड़े आदा नहीं पिया वो जगह नहीं सी बनी, हुण बन गई है। तो सुन लो, मैं वो लफ्ज पढ़ने लगा है। ये आपका स्पीकर, ये आपकी कुर्सी। हम जा रहे हैं, और सुन लो, जे तुहानू मलंगा दी याद ना आवे ते फिर गंज शकर दा नमक चटिया कोई ना। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। हजूर गंज शकर फरीद सुई च धागा पा के ना तीस ना गुजरी सीर है।
کہ ٹھڈی آواز چلی نا ٹھڈی ٹھڈی سمجھ دے ٹھڈی آواز چلی تے گنج شکر دی سوئی نے وجد کیتا نا کہ اس آواز وچ ایک حسن آیا او میں پڑھنا چاہنا اس آواز وچ چپ کرائی جا رہے اس آواز وچ ایک حسن آیا وہ جڑا حسن آیا مینوں قرآن دی قسم ہے او مدرسہ تے ساڈا اگے حسن والا ہویا پیا تے مزید حسن دیاں کرانا بکھر جان گیا میں او حسن جو آواز آئی ایک بندے نے سونی آواز میں کیا او لوگو ماں بہنوں بچیو چھوٹیو بڑیو بھانڈے کلی کرا لو بھانڈے کلی کرا لو بھانڈے کلی کرا لو قبلہ بندے نہ بولے میں مر جاؤں گا تو میں نہ ذمہ لگ جاؤں گا بندے بھانڈے کلی کرا لو گنج شکر آواز سنی تے فرید نو وجد آیا فرمایا لوگوں دل کلی کرا لو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید آئے آئے دل کلی کرا لو اللہ کرے جڑا بولے انہوں مدینے والے دی زیارت ہوئے ہاتھ کھڑ کے حق فرید دل کلی کرا لو دل رنگاؤ میں نے ایک بندہ کہنا ایڈا زور نہ بندہ مر بھی جاندہ ہے تو میں کہا تو نہ لا کے تو پھر جی کے بخائی اور بے وقوفہ کی سے ذمہ لگ کے تو مارا تو کھنگو نہ ضرور مرنا یار دی نات تے مر پوچھن کنے مرے آئے تے پوچھیا سی نا بصیر پور وچ پھر جنازہ ایڈا نہیں ہونا کسے دا اور بڑے جنازے ہوئے نے بصیر پوریا تے بڑے ہونگے پر اس دن تے بصیر پور دیاں گلیاں نظر ہی نہیں چھڑا دیا جدو میرا شمس الفقہا اٹھیا انہاں کیا بندے کہنے ستے نے انہیں کیا جنہوں 60 سال نبی دی غلامی نہیں ہوئے نے بندے کیوں نہ آنا خزانے سیدی شمس الفقہا مخلوق تو آئے گا ہر زمانہ انگلیاں لے کر سوچتا رہا یہ کہاں سے مخلوق آئی میں کہا یاری کے دے نال سی ہونا آئے بندے کتھو آئے تھے میں کہا تو ڈک لے بندے میں کہا آندے پہنے آندے پہنی تو ڈک لے آندے پہنی میں نے قرآن پاک دی قسم میں مسجد دے سامنے بیٹھا بابا جو میں انہیں آ رہا سا تو میں منڈین کا بھی وضو کریے جا کہ میں خدا دی قسم گڈی تو اتنا ایک بندہ بھاج کے لگایا میں نے رب کریم دی بھاج کے اس آکے مولانا کہاں جا رہے ہو میں کہ میں بیسن پر وضو کرنے جا رہا ہوں انہیں کہا چلیا تو ویسے کتھے رہے نہیں تو وضو کر کے جانا کتھے چاہنا میں کہا میں تو اس پاک تے جانا چاہنا تو اس آکے تے عام لوکاں لئی وضو دی جگہ ہے انہاں دے پرانے والے تے ساڈے گھر جگہ اللہ دی قسم اس بندے نے میں نہیں پتا کون ہے میں اس ٹوٹی تے وضو نہیں کرنے پمپ دا مالک کنج کھلوچا میرے کیس کہندا کدے آئے ہو تسی میں کہا میں پرانا جاندا پیا حضرت شمس الفقہا دا نوکر ہوں میں تو اس آکے اورا لگا نا ساڈا گھر کے وقت خزانے سیدی شمس الفقہا میں کہ جی تسی میں نے جان دے ہو اے اس آکے چھاڑو تینوں تے نہیں جان دے پر جنہ کل جاندا پہ انہاں سجنا تو تے اسی جاننے انہاں سجنا نو تے اسی جاننے جمن گیاں ماما پتر بصیر پور والے ہو میں کدوں کہنا ماما پتر نہیں جمنے جمن گیاں پر ادھی رات طالب علم ٹیلی فون کرے تے گھروں باہر نکلنا شمس الفقہا دے کم سے اور میرے جہاں کمینے نو ٹیلی فون کر کے آ دینے گھریں ہیں تو میں لنگنا پیا زیارت کرنا چاہنا درست ساڑھے جے کمینے جڑے انہاں دی جتیاں دی بٹی دے برابر کا مگر سنیو ہوش کرو یہ شخصیتاں دوبارہ نہیں آتی ہاتھ جوڑدا میں تواڈے اگے بڑے اساسے ضائع ہو گئے تے بڑے سرمایے چلے گئے
حضرت گنج شکر باہر نکلے نا اس طرح کر کے پاک فرید فرمایا اوے کہیں آکھیا بانڈے رنگاؤ واہ واہ بہت 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 کہ بندہ ہندو سی اس آکھیا جی میں آکھیا فرمایا کیوں آکھیا جی میرا کام ہے بانڈے رنگنا اس آکھیا جی ادھر جڑی آواز آئی ہے میرے دل رنگاؤ وہ کہیں آکھی فرید فرمایا میں آکھیے اس آکھیا صوفی جی ساڈا تے کام میں بانڈے رنگنا تے تسی کیوں آکھیا تے فرمایا سانو ویلا سمجھے آئی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید گنج شکر ادھر کھڑے تے ہندو ادھر کھڑا ہے فرمایا جے میں بانڈے رنگ نہ سکا تے مینوں قتل کر دیا جائے تے جے صوفی جی تسی دل نہ رنگ سکو تے پھر یہ تسی دل نہ رنگ سکو تے پھر اے محمد عابد صاحب نے بھی قوال صاحب ماشاءاللہ اے آدھے پیسے بھی قوالی کر دی ہیں بندے کتھوں آن گے لو جی گنج شکر نے بندے کل سے تے قوالی تو آڈی ہیں جی سنن گیا پہ جی میں حق کے اے چشتیاں دا سٹیج ہے تے تسی اندروں 1% بھی بیڑیا نہیں پینا بھی کی ہے اے دا تعلق کدی معین پاک نال جڑ جاندا ہے تے کدی گنج شکر فرید نال اندر دا فرما ٹھیک رکھو بھی کسے دے بوے تے آئے بیٹھے اے میں مشورہ پہ دا اے پتہ کنہ دا سٹیج ہے کشت گانے خنجر تسلیم او میرے سونے قوالو اے آستانہ کشت گانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر یہ کسی عام بندے کا آستانہ نہیں اس آستانے سے گنج شکر کی لڑی پروئی جاتی میرا فرید انج نکلا فرمایا کیا کہ بانڈے رنگنا فرمایا سانو بیلا سمجھے اس کیا صوفی جی رنگو گے تو پتہ لگے گا فرمایا تو بانڈا رنگ یا میرے دیکھنا او میرے دیکھو بندے 15 20 30 40 جڑتے جڑتے 980 بندے جڑ گئے تے 980 جو 5 مسلمان باقی ہندو اونے بانڈے تے ماریا ریگ مار تے دتی کلی اس کیا لے فریدا صوفی جی رنگ دیتا فرمایا تسی کون ہو کہ اسی ہندو ہاں فرمایا دل قابو کرو عابد صاحب ایک شعر تسی میرے نہ پڑھنا ہے میں تو دعوت دے میں پڑھنا تو جی میں جب پڑھا نا تو پتہ لگ جائے گا کہ مولوی بے سرا نہیں ہے گا انج گنج شکر نے چکی نا نظر جیڑا ہن نہ ویکھیو ویسے او ایویں ہی ہے انج فرید نے تے منہوں نہیں بولیا فرید انج ہندوؤں تے نظر جو رکھی نا فرید نے تے او ڈگے تے تھلے تے کلمہ پڑھی جاندے نے تے نالے آندے نے چنری رنگ دے چنری رنگ دے جڑے رنگین آئے پہلو چنری رنگ دے وائے چنری رنگ دے چنری رنگ دے ہاتھ کٹ کے آخر چنری رنگ دے میری چنری رنگ دے یا بابا جی آج میری چنری رنگ دے یا بابا میری بڑا میرا ہاتھ کر کے آنکھو چنری رنگ دے سارا مجمع کھڑا ہو کے آنکھیں چنری رنگ دے یا بابا جی آج میری چنری رنگ دے یا بابا جی آج میری میں آ گئی تیرا نام سن کے رنگ چشتی ہوئے رنگ چشتی ہوئے رنگ ہاتھ چکے اور بابا جی نو وکھاؤ شمس الفقہا نو وکھاؤ بھی اسی جو سبق سیو یاد پہ کر رہا رنگ چشتی ہوئے رنگ چشتی ہوئے ہاتھ کٹ کے رنگ چشتی ہوئے یا ہوئے اج میری میں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید علماء سنت